وعن ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم متفق علیہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا، چھپکلی، اور فرمایا کہ وہ گرگٹ یعنی چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونکتا تھا۔ یہ الوزغ جو ہے نا، اس کی جمع اوزاغ ہے، یہ چھپکلی کو کہتے چھپکلی، کیونکہ منجد نے جو تصویر دی ہے الوزغ کی وہ بھی چھپکلی ہے۔ مصباح اللغات میں بھی اس کا ترجمہ چھپکلی لکھا ہے۔ مظاہر حق والے نے گرگٹ کیا ہے۔ باہر کیف یہ چھپکلی بہت زہریلا حیوان ہے، اگر کانے میں گر جائے تو اس سے سب کھانے والے مر جائیں۔ یہ کسی کو کاٹتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کاٹ دے تو فوراً مر جاتا ہے، اور یہ بہت شرارتی ہوتا ہے۔ اگرچہ خاموش لگتا ہے نا، نمک میں پھونک مارتا ہے، اس میں بہت لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے تاکہ اس نمک کے استعمال سے انسان برس کا بیمار بن جائے۔ اس نے طبعی شرارت اور بددیانتی کے اظہار کے طور پر ابراہیم علیہ السلام پر بھڑکائی ہوئی نمرود کی آگ میں پھونک مار دیا، ورنہ اس کی پھونک سے کیا اثر پڑ سکتا تھا، صرف عداوت کا اظہار کیا۔ اس لیے اسلام میں اس کے مارنے پر انعام ملتا ہے کہ اگر ایک وار میں مر گئی تو 1 سوا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر زیادہ وار میں مر گئی تو نصف سوا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک وار میں اکثر نہیں مرتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے غلیل یا ایئرگن بہترین اسلحہ ہے، فوراً مر جاتا ہے اس سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں اس کی مارنے کے لیے، چھپکلی وغیرہ مارنے کے لیے گھر میں 2 ڈنڈے رکھے تھے، ایک گھر کے صحن میں، ایک اندر کے کمرے میں رکھتی تھی۔ اچھا، یہ انڈے ہوتے ہیں نا، انڈوں کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس سے بھاگ جاتی ہے۔ انڈوں کے چھلکے گھر میں رکھو، یہ چھپکلی نہیں آئے گی۔ اب جو بعد والی حدیث آ رہی ہے اس میں چھپکلی کی مار ڈالنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں بھی اس کے مارنے پر 100 نیکیوں کے ثواب ملنے کا بیان ہے، بشرطے کہ مارنے والا اول پوزیشن حاصل کرے، دوسرے نمبر والے کو 50 نیکی اور تیسری نمبر مارنے والے کو پھر 20 درجے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گھر میں چھپکلی مت چھوڑو، جہاں بھی دیکھو اس کو مار ڈالو۔ اب دیکھو آگے حدیث میں کیا فرماتے ہیں۔ وعن سعید بن ابی وقاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا، رواہ مسلم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کا نام فویسق رکھا۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی پڑھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالث دون ذلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھپکلی کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، دوسری وار میں اس سے کم اور تیسری وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم ان 3 حدیثوں میں، اور اس کے مارنے پر ثواب کا بھی ذکر ہوا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقتلوا الحیات واقتلوا ذو الطفیلتین والابتر فانہما یطمسان البصر ویستسقطان الحبل۔ قال عبد الله فبین انا اطارد حیة اقتلها نادانی ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البیوت وهن العوامر، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ عموماً تمام سانپوں کو مار ڈالو، اور خصوصاً اس سانپ کو کہ جس کی پشت پر 2 سیاہ دھاریاں ہوں، اور اس سانپ کو جس کو ابتر کہتے ہیں مار ڈالو، کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی محض اس کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب اس زہر کی خاصیت ہے جو ان سانپوں میں ہوتا ہے۔
اسی طرح یہ دونوں سانپ حمل کو گرا دیتے ہیں، یعنی اگر حاملہ عورت ان کو دیکھے تو اس زہر کی خاصیت کے سبب یا خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کا حمل گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں ایک سانپ پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالنے کے در پہ تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو مت مارو۔ میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن نبی علیہ السلام نے اس حکم کے بعد گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مار ڈالنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ ذات طفیلین، جس سانپ کے پشت پر دو سیاہ دھاریاں ہوں اس کو ذات طفیلین کہتے ہیں۔ الابتر، یہ دوسرے قسم کے، یہ اس سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم بالکل چھوٹی ہو۔ یہ دونوں قسم کے سانپ نہایت زہریلی ہوتے، اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کے زہر کے اثر سے اس کا حمل جو ہے گر جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھے تو اس شخص کی بینائی جاتی ہے۔ یہ اس کے زہر کی خاصیت ہے، اس لیے اس کے مار ڈالنے کی بڑی تاکید ہے۔ اطواردو، یہ ایک لفظ دیکھو، فبینا انا اطواردو، اطوارد سانپ کا پیچھا کرنا اور اس پر غالب آنے کے لیے اس کو بھگانا، اس کو۔ العوامر، یہ عامرتن کی جمع ہے، یعنی یہ سانپ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں کو آباد رکھتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کو عوامر کہا گیا۔ علامہ ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات ہیں۔ عوامر کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اکثر اور بیشتر جو سانپ رہتے ہیں وہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی صورت اختیار کی ہوئی ہوتے ہیں، اس لیے اس کی قتل میں احتیاط کرنی چاہیے کہ مبادا کہیں وہ جن نہ ہو جس سے نقصان پہنچنے کا قوی خطرہ پیدا ہو۔ تو جن سانپوں کو مارنا جائز ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے سانپوں کو قتل کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في احد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پوری مکھی کو غوطہ دے اور پھر نکال کر اس کو پھینک دے، کیونکہ اس مکھی کی دونوں پروں میں سے ایک میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ مکھی اگر چائے جیسی گرم اشیاء میں گر جائے اور پک جائے تو اس کھانے پینے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، وہ تو طبعی اور عرفی طور پر قابل استعمال نہیں ہے۔ گفتگو اس کے کھانے پینے میں ہے جو ٹھنڈا ہو جیسے شربت وغیرہ، جس میں مکھی گر کر پھنس جائے جیسے دودھ ہے، لسی ہے، شربت ہے، اور ٹھنڈے سالن میں مکھی گر جائے۔ اس حدیث میں ایسی ہی صورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی کو اس میں ڈبو دو اور پھر باہر نکال کر پھینک دو۔ ڈبونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا علاج اور شفا ہے۔ تو مکھی شفا والے پر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے تاکہ صرف بیماری اور جراثیم انسان میں داخل ہو جائے، لہٰذا حدیث میں فرمایا تم پوری مکھی کو ڈبو دو تاکہ شفا بھی حاصل ہو جائے اور بیماری سے بھی بچ جائے۔ مکھی کے بائیں پر میں بیماری ہے، دائیں میں شفا ہے، اور تجربے سے یہ شاہد ہے کہ بڑی مہارت سے مکھی ایک پر کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا، بالکل اسی طرح ہے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ ایک ہی حیوان میں دو متضاد صفات جمع ہو۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد کی مکھی میں شہد بھی اور زہر بھی ہے۔ بچھو کی کال اس کی زہر کے لیے شفا ہے تو زہر بھی ہے اور شفا بھی ساتھ ہے۔ باہر کے تو مکھی کے بارے میں بتایا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما